یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. عزیزان محترم، امام نے اپنی زندگی میں کیا، لیکن آئے امام سے پوچھیں کہ امام کے لیے کیا فضیلت ہے، امام اپنے آپ کے لیے کیا افتخار کر رہے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ کفا بفخرن، میرے لیے فخر یہ ہے پروردگار کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. بندگی کو افتخار سمجھتے ہیں امام. کیا یہ بندگی ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے؟ نہیں. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا مولانا خاص. اسلام سیکریفائس مانگتا ہے، اسلام قربانی مانگتا ہے. وہ خاتون اول کہ جن کی آج وفات کی شب ہے، انہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر سب دے دیا. اسلام کی خاطر جو کچھ تھا اس دور کے اندر کہ جہاں پر رسول خدا سے کہا گیا، رسول خدا کو بعد میں جو اور ازواج تھی رسول خدا کی، کہ آپ حضرت خدیجہ کا بہت ذکر کرتے ہیں. آپ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں حضرت خدیجہ کے بارے میں جو ہے وہ ان کے لیے ان کی شان میں گفتگو کرتے ہیں. اگر کچھ قربان کرتے ہیں تو ان کے جاننے والوں میں تقسیم کرتے ہیں. بعد ازواج نے اس سے کہا کہ بھئی آپ اتنا زیادہ کیوں کرتے ہیں، مگر خدا نے آپ کو اور نہیں دی ازواج. تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو خدیجہ نے اپنا مال دیا. جب لوگ مجھ سے منہ موڑ چکے تھے تو خدیجہ نے مجھے سہارا دیا. جب لوگ مجھ پر بہتان ڈالتے تھے، مجھے مجنون اور ساحر کہتے تھے، تو خدیجہ نے آ کر میرے دل کو جو ہے وہ دلاسا دیا. یہ آسان نہیں ہے عزیزان محترم. وہ دور جہالت کا دور، اس دور کے اندر اگر آپ جو لوگ حج عمرے پہ جا چکے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. غار حرا ابھی تو پھر آپ کے لیے راستے بنے ہوئے جانے کے لیے. اس دور کے اندر جب رسول خدا غار حرا میں عبادت کر رہے ہیں، وہ خاتون اس دور میں وہ خاتون اس مسافت کو طے کر کر رسول خدا کے لیے کھانا لے کے جاتی تھی. مگر یہ آسان ہے اس دور میں کہ جہاں سب لوگ دشمن ہیں، اور اس دور میں کہ جہاں پر فساد ہے معاشرے میں، لیکن وہ خاتون طاہرہ کے لقب سے مشہور ہے. طاہرہ یعنی پاک ہے، طہارت. یہ آسان بات نہیں ہے کہ تاجر بھی ہیں، کام بھی کر رہی ہیں، بزنس بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن پاکیزگی اور طہارت یہ بہت بڑا پیغام ہے آج ہماری ماؤں بہنوں کے لیے. بہت بڑا پیغام ہے آج ہماری ماؤں بہنوں کے لیے کہ جو کام کرتی ہیں یا کام کے لیے باہر جاتے ہیں یا آفس میں، کہ بھائی حجاب کرنا اور حجاب بھائی مشکلات ہیں یا مثلا کام میں یوں کرنا پڑتا ہے. نہیں، آپ کا آج کا معاشرہ اس جہالت کے دور سے تو پھر بہتر ہے نا. اس جہالت کے دور میں وہ کام بھی کر رہی ہیں مگر پاکیزگی اور عفت اور دامنی کو اولویت پہ رکھا ہوا ہے. یہ مگر ہمارے مسئلہ یہ کہ ہم نے ان شخصیتوں سے اپنی زندگی میں رول ماڈل تو لینا نہیں ہے. یہ تو ہم نے صرف اپنی گفتگو کے لیے شخصیتیں رکھی ہیں، مجلس ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے، باقی ہماری زندگی کہاں اور یہ لوگ کہاں. ہم تو کمپیریزن یا ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے ان سے کچھ لینا. یہ دیکھیں کہ اپنے پورے مال کو سب کچھ دے دیا رسول خدا کی خدمت میں. حتیٰ جب رسول خدا نے روایت ہے، پہلے سنت نے بھی روایت کو نقل کیا ہے کہ جب رسول خدا نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ قریش میں بھوکے ہیں اور کچھ ہیں، تو رسول خدا نے آ کر حضرت خدیجہ سے کہا. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ سب کو بلا لیجئے. سب کو بلایا، سارے قریش سب لوگ آ گئے اور اپنا سارا مال رکھنا شروع کر دیا، سونے جو کچھ بھی تھا. اور اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنا پہاڑ سے مراد اتنی بڑی وہ جگہ مال و دولت سے بن گئی کہ ادھر بیٹھے ہوئے شخص کو ادھر بیٹھا ہوا شخص نظر نہیں آتا تھا. اور یہ روایت خلیفہ اول سے نقل ہے کہ میں اس طرف کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اتنا خدیجہ نے اپنا مال رسول خدا کو کہا کہ یہ آپ کا مال ہے. آج تو ہماری بعض مائیں بہنیں گھروں کے اندر کچھ گھر سے لے آئیں تو ساری زندگی جتاتی رہتی ہیں آپ کے پاس تھا کیا، آپ تھے ہی کیا. اچھا بہت سارے تو ایسی بھی خواتین ہیں نا کہ پہلے آپ کیا تھے، میری شادی ہوئی جب سے تو آپ کو تو رنگ لگا ہے. اس کو بھی ٹھیک ہے بھائی، آپ کی قسمت تھی، آپ کی وجہ سے آئے، لیکن اب اس کو ساری زندگی میں سنتا ہی رہوں گا کیا. آگے بڑھے. یعنی ہم تربیت نہیں عزیزان محترم.
یہ ہے، یہ فیکٹ ہے. ہماری زوجہ بھی ہمیں کہتی ہیں، کہتے ہیں آپ پہلے کون سے کو بہت بڑے مولانا تھے، جب سے ہم سے شادی ہوئی دیکھیں اب آپ دیکھیں. میں نے کہا جی آپ ہی کی بڑی مہربانی ہے، آپ ہی کی وجہ سے میں دنیا میں اس مقام پہ پہنچوں. یقیناً بہرحال ایک کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا جو ہے وہ ہوتا ہی ہے. ہر جگہ پر صدر اسلام میں بھی کامیاب ایک خاتون دی تھی رسول خدا کی حمایت کی، تو آپ سے بھی ہماری حمایت کی. یقیناً میں اس میں ان کی زحمتوں کو یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بہرحال وہ جو قربانی ہے، وہ جو سب کچھ دے کر اپنے وجود کو ختم کر دینا ہے، وہ نہیں ہے ہمارے ہاں. ہمارے ہاں تو ڈیمانڈ زیادہ ہے، اور جتنا بھی دیتے ہیں ہمارے یہاں خواتین کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی ہے. یہ صحیح نہیں ہے عزیزان محترم، کیونکہ ہم مادی نگاہ ہے ہماری، ہم ہر چیز پہ مادی نگاہ رکھی ہوئی ہے کہ یہ ہے وہ ہے یہ ہے. اور پھر جو معاشرے کے اندر، کیونکہ بہرحال موضوع خواتین کا ہے تو زیادہ خطاب انہی سے رہے گا، اب اچھا ہو کہ بہرحال برا. ہم تو اصلاح کے لیے بات کرتے ہیں، گھر تو ہم نے بھی جانا ہے آخر کار ایک نہ ایک دن. تو بات یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ان خواتین سے الگو لیں، رول ماڈل لیں کہ انہوں نے کتنی کتنی قربانیاں دی. کیا ہم، ہماری مائیں بہنیں، یا میں اپنی بیٹی کی تربیت کر رہا ہوں ویسی، میں اپنی بیٹی کے لیے حضرت خدیجہ کی شخصیت کو کھول رہا ہوں، حضرت سیدہ کی شخصیت کو، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو ان کے آگے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو بیٹا ایسا ہے. کیا میں اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کر رہا ہوں کہ کل کو جس گھر میں جائے واقعاً سیکریفائس کرے، قربانی کرے، گھر کو جنت بنائے. پہلے زمانے میں مسائل دیکھیں، مسائل تو ہمیشہ ہوتے ہیں گھروں کے اندر. کون سا گھر ہے کہ جہاں پر مشکلات نہیں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہے، انسان ہے، انسان خطا ہے، غلطیاں ہیں. لیکن پہلے ڈائیورس ریشو اتنا نہیں تھا جتنا ابھی زیادہ ہو گیا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہرحال میں کافی ملکوں میں ٹریول کیا اور ڈسکشن کی، اور جو ایکسپیرینس ملا وہ کیا ہے، سب سے بڑی وجہ والدین کی اپنی بیٹی کی صحیح تربیت نہیں ہے. یہ نہیں کہ خدا نخواستہ آپ نے اس کو خراب سے، نہیں، مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بیٹی کو پروان چڑھا رہے ہیں تو بیٹے بولا اس کو اس طرح تربیت دیں کہ اس نے کل کسی اور گھر میں جانا ہے، اور جب وہ کسی گھر میں بھیج دی ہے تو پھر کچھ اس کو خود فیصلے کرنے دیں. پہلے یہ مشکلات جہاں زندگی میں اس سے فائدے ہیں، وہاں سب سے بڑا نقصان بھی یہی ہے. کیا ہے کہ پہلے اگر میاں بیوی میں کچھ ہوتا تھا، شوہر واپس آتا تھا، آ کر تھوڑے دو چار لفظ بول کر ماحول ٹھنڈا ہو جاتا تھا. ابھی وہ گھر سے باہر نکلا نہیں، ابھی واٹس ایپ اسکائپ شروع ہو گیا، ساس کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ. اچھا ادھر تو ایسا ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ لاوا پکا ہوا ہے، وہ تو ابھی گیا نہیں، ہاں دیکھو وہ یہ کر رہا ہوگا، آفس میں کوئی اور ہوگا، فلانا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ساس تمہاری ایسی، یعنی کچھ نہیں ہے. اور وہ اتنا پک جاتا ہے کہ آج معاشرہ اکھڑا ہوا ہے. آپ کہیں یار میں تو گھر سے صحیح نکلا تھا، واپس آیا وائف صحیح طرح چہرہ ہی نہیں کرا رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. اب آپ اپنے اوپر سوچ رہے ہیں کہیں کچھ پتہ نہیں کیا مصیبت گر گئی تھوڑی دیر کے اندر. کچھ آپ انسان سوچتا ہی رہتا ہے کہ کون سا پہاڑ گر گیا تھوڑی دیر میں. یہ نہیں پتا خود پہاڑ جو مصیبت گھر کے اندر، یہ جو اسمارٹ فون ہے نا، یہ خود بہت بڑا پہاڑ ہے، یہ سب کے پاس ہے. اور پھر یہ ہے ہر وقت کی رپورٹ، کھانا کیا پک رہا ہے، دن میں کیا پک رہا ہے، شام کو کیا پک رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے. یہ صحیح نہیں ہے عزیزان محترم. اصلاح کریں معاشرے کی. ہم جب بیٹی کی شادی کر دی ہے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑیں، اس کو تھوڑی دیر. وہ اپنے بھائیوں پر کندھے رکھ کر، اپنے گھروں پر کندھے، میرے تو بھائی یہ، میرے تو بھائی وہ، میرا تو یہ، گھر برباد. بھائی جس سے شادی ہوئی ہے اس کی بھی کوئی اپنی ہوئیت ہے نا. ہر گھر میں مشکلات 100 ہیں، ہمارے اپنے گھر میں مشکلات ہوں گی. آج اگر میں کسی اور کی بیٹی کا خیال نہیں کروں گا، کل میری بیٹی کا بھی کوئی خیال نہیں کرے گا. تربیت ہے، نکات ہیں. ان سرسخت دور کے اندر حضرت خدیجہ کس طرح، کتنے لوگوں نے اعتراض کیا حضرت خدیجہ کے اس ٹائم، کتنے لوگوں نے اعتراض کی جب رسول خدا سے شادی ہوئی ان کی کہ یہ کیا کیا. کیونکہ ظاہر ہے لوگ کفار قریش تھے سارے، اور جانتے تھے کہ کتنی جو ہے وہ ملکہ عرب کے نام سے مشہور تھی، سید بطحا کے نام سے، سیدہ بطحا مشہور تھی وہ. لیکن کتنے رشتے تھے. اب وہ ہمارے برادران اہل سنت کی روایت میں ہے کہ جن کی پہلے شادی ہو گئی تھی، لیکن ہمارے اہل تشیع میں پروف نہیں ہے، ان کی کوئی شادی نہیں ہوتی. وہ کہتے نہیں جو کچھ اولادیں تھیں تو وہ بھی ہسٹری نے پروف کیا کہ وہ ان کی اپنی اولادیں نہیں تھیں، وہ ان کی بہن کی بچیاں تھیں جن کی انہوں نے پرورش کی تھی. پاک اور طاہرہ تھیں، خاندان بھی بہت باعزت خاندان تھا. لیکن کتنا ان کو سننا پڑا قریش کا، کتنی چیزیں سننی پڑی.
مگر کی برداشت کی اسلام کی خاطر، دین کی خاطر. پہلی خاتون ہیں روئے زمین پر اس جہالت کے دور میں جس نے توحید کا اقرار کیا. توحید کا آسان ہے، یعنی جہاں لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہوں، جہاں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوں، وہاں پر توحید کا لا الہ الا اللہ کہنا آسان تھا؟ نہیں. یہ میں تعلیم دے رہا ہوں اپنی بیٹی کو کہ لا الہ الا اللہ تو بیٹا سمجھو زندگی کے اندر. جسے لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ گیا باقی سب چھوڑ دیتا ہے وہ. کیا میں اپنی بیٹی بہن کی پرورش میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹا مقصد حیات کا قیامت ہے، یہ دنیا نہیں ہے. کچھ ہو جائے تو بیلنس کر لینا زندگی کو، کچھ ہو جائے تو سن لینا. کیوں؟ ہدف قیامت ہے، ہدف خدا ہے. جب خدا ہدف ہو تو آپس میں انسان رنجش بھی نہیں کرتا، حسد بھی نہیں کرتا، کینہ بھی نہیں رکھتا، بغض بھی نہیں رکھتا.